السلام علیکم۔ اردو لیکچرر یا ماہر مضمون کے لیے چند اہم جو سوال ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے۔ دکن میں اردو کس کا نظریہ ہے؟ نصیر الدین ہاشمی۔ بیجاپور میں عادل شاہی خاندان کے بیشتر بادشاہوں نے اردو کو سرکاری زبان مقرر کیا۔ اس وقت اردو زبان کیا کہلاتی تھی؟ دکنی یا دکنی۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، یہ کتاب کس کی ہے؟ مولوی عبدالحق کی۔ صوفیہ کرام کا حصہ کتاب کا نام ہے۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ۔ معراج العاشقین کے مصنف کون ہے؟ بندہ نواز گیسو دراز۔ صبرس ملا وجی کا شاہکار ہے، یہ ایک مثنوی کا آزاد نثری ترجمہ ہے۔ مثنوی کا نام بتائیں۔ دستور افشاک۔ ملا وجی نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ 4۔ ملا وجی کا اصل نام اسد اللہ تھا۔ مثنوی پنچھی نامہ کس کا شاہکار ہے؟ وجی الدین۔ احسن القصہ یوسف زلیخا کس کی مثنوی ہے؟ سید میرا ہاشمی۔ سیف الملوک بدیع الجمال خواسی کی مثنوی ہے، اسے کس نے مرتب کیا؟ سعادت علی رضوی نے۔ اردو شاعری کا بابا آدم ولی کو کس نے قرار دیا؟ آزاد نے۔ جن اشعار میں نسوانی جذبات کی ترجمانی کی گئی ہو ریختی کہلاتے ہیں، اور ریختی کا موجد ہے ہاشمی بیجاپوری۔ بھور نگر اور پریم رس کس کے دوہوں کے مجموعے ہیں؟ طاہر سعید ہارون۔ قیام پاکستان سے قبل کس نے اپنے طور پر لوک گیت جمع کیے؟ دیویندر ستیارتھی۔ سنسکرت شاعری کی ریت کے مطابق گیت میں اظہار تمنا کون کرتا ہے؟ سجنی۔ اردو گیت کس کے ڈائریکٹر کا مقالہ ہے؟ بسم اللہ نیاز احمد۔ فلم جاگو ہوا سویرا میں کس مشہور شاعر کے گیت ہیں؟ فیض۔ دور جاہلیہ میں عربوں کا تنقیدی شعور کس کا مقالہ ہے؟ حافظ ظہور احمد اظہر۔ دبستان لکھنؤ کے وہ دو کون سے شعراء ہیں جن کا ہمیشہ شاعرانہ چمک رہا؟ ناسخ اور آتش۔ جوشم علی آبادی نے گیت نگاری بھی کی، بتائیے ان کے گیت کس فلم میں ہیں؟ من کی جیت۔ گلزار آرزو لکھنوی، جوشم علی آبادی اور ساحر لدھیانوی میں قدر مشترک گیت نگاری ہے۔ وہ دو کون سے اصناف نظم ہیں جن کو سیاسی حالات اور ثقافتی معیار نے نہیں بدلا؟ دوہا اور گیت۔ ہزاروں لاکھ خوباں میں سجن میرا چلے یوں کر، ستاروں میں چلے جیسے جیوں مہتاب آہستہ آہستہ۔ ولی کا شعر ہے۔ ولی کو کس نے اردو کا بابا آدم کہا؟ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کہا۔ ہندوستان میں دیوان ولی سب سے پہلے کب شائع ہوا؟ 1872 میں۔ 1872 میں شائع ہوا۔ نور الحسن ہاشمی نے تحقیقی مقدمہ کلیات ولی 1945 میں لکھا، اس میں غزلوں کی تعداد کتنی ہے؟ 556۔ میر نے نکات الشعراء میں کس شاعر کو سید حمزہ کا شاگرد لکھا ہے؟ سراج اورنگ آبادی کا۔ نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، یہ زندہ جاوید مصرع کس شاعر کا ہے؟ سراج اورنگ آبادی کا۔ اردو کے ابتدائی نمونوں میں یہ غزل جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ کس کے مطابق معراج العاشقین وجہ خواجہ بندہ نواز کی تخلیق نہیں بلکہ مخدوم شاہ حسینی کی کاوش ہے؟ سیدہ جعفر۔ دکنی انوار سہیلی کس کی تصنیف ہے؟ ابراہیم بیجاپوری۔ درج ذیل میں سے کون سا نام اردو کے لیے مستعمل رہا؟ گوجری۔ درج ذیل میں کون سا شاعر نابینا تھا؟ ہاشمی۔ 12 پیاریوں کا شاعر؟ قلی قطب شاہ۔ 12 پیاریوں کا شاعر۔ حالیہ سروے کے مطابق اردو کا دنیا میں کون سا نمبر ہے؟ تیسرے نمبر پہ دنیا کی سب سے بڑی زبان۔ پاکستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد 8% ہے۔ 8%۔ نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کی۔ قید اعظم۔ یہ نیرنگ خیال اصل میں جو ہے وہ انگریزی مضامین کا آزاد ترجمہ ہے۔
قائد اعظم نے کس شہر کی جلسے میں اعلان کیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی؟ ڈھاکہ۔ کٹہرہ کس کالم نگار کا مشہور کالم ہے؟ خالد مسعود۔ کٹہرہ۔ تجربے اور روایت کس کی تصنیف ہے؟ ابو اللیث صدیقی۔ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 6809 ہے۔ دنیا بھر میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے فروری 21 فروری کو۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد کتنی؟ 77۔ اردو عالمی لسانی تناظر کس کا مقالہ ہے؟ اردو عالمی لسانی تناظر مشتاق احمد کا ہے۔ تخلیقی عمل کے پرزم میں سے گزر کر زبان ہفت رنگ ہو جاتی ہے تو لفظ اس سے محدب شیشے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو خیال کی شعاع کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے، اس لیے زبانیں تخلیقات سے حیات ابدی پاتی ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے تاریخ ادب اردو میں اصلاح زبان کی کتنی صورتیں بتائی ہیں؟ ڈاکٹر سلیم اختر نے تاریخ ادب اردو میں 2۔ فرانسیسی زبان میں کن الفاظ کا استعمال قابل تاثیر جرم ہے؟ انگریزی۔ ایرانی صدر محمد احمد نژاد نے کس زبان سے تمام غیر ملکی الفاظ ختم کر دینے کا حکم جاری کیا؟ فارسی۔ ایران اور فارس کی مانند کون سا ملک زبان کی طہارت کا قائل ہے؟ چین۔ ایران اور فرانس کے بعد چین۔ بیجنگ BBC چین نے ملکی ذرائع ابلاغ میں کون سی زبان کے استعمال پر پابندی لگا دی؟ انگریزی۔ اردو کو اس کا جائز مقام نہ ملا اور کون سی زبان راج کر رہی ہے؟ انگریزی۔ سعودی عرب کے کتنے علماء بشمول امام کعبہ نے ملاقات میں یہ ٹیلی فون پر ہیلو کہنے کو حرام قرار دیا؟ 70۔ لفظ قصیدہ کس زبان سے اردو میں آیا؟ عربی۔ سام بن نوح کی اولاد میں زبانوں کا اختلاف ہوا اور کتنی زبانوں میں بول چال ہونے لگی؟ 20 زبانیں۔ دنیا میں کتنی معروف زبانیں ہیں؟ 6760 6760۔ کتنی زبانیں دم توڑ چکی ہیں؟ 234 زبانیں مر چکی ہیں۔ زبانیں تب مرتی ہیں جب اس کے بولنے والے مر جائیں۔ دنیا میں کتنے ایسے علاقوں کی نشاندہی کی ہے جہاں اقلیتی زبانوں کو شدید خطرہ ہے؟ 5۔ زمانے کی جدت اور سرکاری زبانوں کے بڑھتے ہوئے استعمال سے کن زبانوں کی اہمیت ماند پڑ رہی ہے؟ مادری زبانیں۔ ان میں سے تذکرہ خوش مارکت الزیبا مشفق خواجہ نے اس کو مرتب کیا تھا اور اس کا مقدمہ بھی لکھا تھا، اور یہ اس کے مصنف ہیں مصفی۔ یہ تذکرہ ہے۔ دربارداری کی بنا پر دلی میں کون سی زبان کا چلن تھا؟ فارسی۔ ولی دکنی پہلی مرتبہ دلی کب آئے؟ 1700 میں۔ ہونا تھا مجلس آرا اگر غیر کا تو مجھ کو، ماند شمع مجلس کاہے کو تیں جلایا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ میر تقی میر۔ بقول نصیر الدین ہاشمی اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ مالکہ چندہ بائی ہے۔ ویسے اردو کی پہلی شاعرہ لطف النساء امتیاز ہے اور پہلی صاحب دیوان شاعرہ جو ہے وہ مالکہ چندہ بائی ہے۔ پہلی صاحب دیوان شاعرہ مالکہ چندہ کا تعلق کس شہر سے تھا؟ دکن سے تھا۔ ذیل میں کس نے دیوان مالکہ چندہ بائی کو مرتب کر کے شائع کیا؟ شفقت رضوی نے۔ قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری میں کتنے پیاروں کا ذکر کیا ہے؟ 19 پیاروں کا۔ قلی قطب شاہ نے ذیل میں کس نام سے اپنی محبوبہ کے لیے جداگانہ محل تعمیر کروایا؟ حیدر محل۔ ولی 2 مرتبہ دلی آئے، پہلی مرتبہ 1700 جبکہ دوسری مرتبہ 1721 میں۔ ولی نے کب اپنا دیوان دلی لایا تھا؟ 1721۔ فرانسیسی زبان میں کن الفاظ کا استعمال قابل تاثیر ہے؟ انگلش۔ ایرانی صدر احمد نژاد نے فارسی میں سے غیر ملکی لفظ نکالنے کا حکم دیا۔ ایران اور فرانس کی مانند جناب چین کسی اور زبان کے لفظ نہیں استعمال کرتی، اور اس کے علاوہ بیجنگ چین نے ملکی ذرائع ابلاغ میں کون سی زبان کے استعمال پر پابندی لگائی؟ انگریزی۔
اردو کا اس کو جائز مقام نہیں ملا، اس کے متبادل انگریزی زبان ہے۔ سعودی عرب 70 علماء نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ فون پر ہیلو لفظ نہ استعمال کرے۔ منڈا لوگوں کی گنتی کتنے تک تھی؟ 20۔ سام بن نوح کی اولاد میں زبانوں کا اختلاف ہوا اور کتنی زبانوں میں بول چال ہونے لگی؟ 19 زبانوں میں۔ 19 زبانوں میں۔ دنیا میں کتنی معروف زبانیں ہیں؟ 676 کتنی زبانیں دم توڑ چکی ہیں؟ 234۔ دنیا میں کتنے ایسے علاقوں کی نشاندہی کی گئی جہاں اقلیتی زبانوں کو شدید خطرہ ہے؟ 5۔ زمانے کی جدت اور سرکاری زبانوں کی بڑھتے ہوئے مادری زبان کو خطرہ ہے، استعمال سے کن زبانوں کی اہمیت ماند پڑ گئی؟ طبقات الشعراء کریم الدین اور فیلن کی کتاب ہے۔ پشاور میں پہلا مشاعرہ کب ہوا؟ 1897۔ ثریا بیگم نے پہلا مشاعرہ کب منعقد کروایا؟ 1889۔ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ کس کی تصنیف ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ جناب بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ ذوق۔ آب حیات تذکرہ ہے مولانا محمد حسین آزاد کا، اور مولانا محمد حسین آزاد بھی ذوق کے شاگرد تھے، اور مولانا محمد حسین آزاد نے ہی ذوق کا جو دیوان تھا اس کو مرتب کیا۔ کس اخبار میں دلی کے مشاعروں کا ذکر ملتا ہے؟ اردو اخبار میں، اردو اخبار۔ اور یہ اردو اخبار نکالا تھا مولوی باقر نے، مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے، اور یہ نکالا گیا تھا 1834 میں یا 32 میں، یہ کنفرم کر لیجئے گا۔ مارکہ انیس الدبیر کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ مارکہ انیس الدبیر۔ ہندوستان میں کب مغل اقتدار کا خاتمہ ہوا؟ 19ویں صدی میں، 1857 میں ہو گیا تھا، 19ویں صدی کے وسط میں۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کس کی کتاب ہے؟ عبدالعلیم شرر کی کتاب ہے، اور یہ عمرانیات پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے، یہ بھی سوال آ جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی پہلی ادبی انجمن کون سی ہے؟ بزم سخن۔ بزم سخن اس صوبے کی پہلی ادبی بیٹھک ہے۔ لال قلعے میں مشاعرے کون کرواتا تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ اردو شاعری میں دوہے کی روایت کس کی تصنیف ہے؟ سمیع اللہ اشرفی۔ ایسی نظم جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے اس کو ہم مثنوی کہتے ہیں۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے مثنوی کے بارے میں یہ کہا مقدمہ شعر و شاعری میں کہ یہ سب سے اہم اور مفید صنف شاعری ہے جس میں شاعر آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی ہر طرح کے خیالات اس میں بیان کر سکتا ہے۔ دو مصروں کا گیت کیا کہلاتا ہے؟ دوہا۔ لفظ مرثیہ کا مطلب ہے رنج و الم کا اظہار۔ شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھی، میر تقی میر کا شعر ہے۔ چار مصروں کی نظم کہلاتی ہے رباعی، اور قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کی ہے؟ یہ مثنوی نظامی کی ہے۔